ناظرین، آج کا جو پروگرام ہے اس میں موت سے قبل اور موت کے بعد جو مسائل لاحق ہوتے ہیں اس کے بارے میں عرض کروں گا پچھلی نشست کے اندر میں نے جو ہے میت کو نہلانے کا جو مسنون طریقہ عرض کیا تھا اور اس کے جو ریلیٹڈ جتنی باتیں تھی وہ بھی عرض کی۔ اس پروگرام کے اندر میں انشاءاللہ موت سے قبل اور موت کے بعد جو مسائل لاحق ہوتے ہیں ان کے بارے میں عرض کروں گا۔ ناظرین و سامعین، سب سے پہلی بات یاد رکھ لینا، جب موت کا وقت قریب آئے، جب موت کا وقت نزدیک آ جائے، قریب آ جائے اور پتہ بھی چل جائے، علامات جو ہیں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں، علامتیں پائی جائیں، تو سنت یہ ہے کہ اس شخص کو داہنی جو ہے کروٹ پر لٹا کر قبلہ کی طرف منہ کر دیں، اور اسی طرح اگر اس طرح نہیں لٹا سکتے تو پھر اس طرح کے قبلہ کی طرف پاؤں کر دیں اور پاؤں کو جو ہے گھٹنے جو ہے کھڑے کر دیں، تاکہ جو ہے یہ پاؤں قبلہ کی طرف پاؤں کرنا یہ جائز نہیں ہے، تو گھٹنوں کو کھڑا کر دیں اور پیچھے جو ہے کمر کے کوئی تکیہ وغیرہ یا ٹیک وغیرہ لگا دیں تاکہ اس کا منہ جو ہے قبلہ کی طرف ہو جائے۔ اور اسی طرح ناظرین، جان کنی کی حالت میں جب تک اسے کلمے کی تلقین کرے تو یہ بلند آواز سے کلمے کی تلقین کرتے رہے، اور یہ بھی مسئلہ ہے کہ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تلقین کو موقوف کر دیں۔ کلمہ پڑھنے کے بعد اس شخص نے کلمہ پڑھ لیا تو اس کے بعد تلقین کو موقوف کر دیں۔ ہاں، اگر اس نے کلمہ پڑھنے کے بعد جو ہے کوئی بات کی تو دوبارہ سے پھر تم جو ہے تلقین کریں، دوبارہ کلمے سے تلقین کریں، جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ کا ورد جو ہے یہ کریں اور بلند آواز سے۔ اسی طرح ناظرین، تلقین کرنے والا کوئی جو ہے نیک اور پرہیزگار شخص ہو، یہ نہ ہو کہ وہ شخص تلقین کرے جو اس کے مرنے پر راضی ہو، اس کے مرنے پر وہ خوش ہو، اس شخص کو وہ تلقین کرنے کا آپ کہیں، اس شخص کو کہیں جو نیک ہو، پرہیزگار ہو، وہ شخص جو ہے کلمے کی جو ہے تلقین کرے۔ اور اسی طرح اس کے قریب کھڑے ہو کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا یہ بھی مستحب ہے، سورہ یاسین پڑھنا مستحب ہے۔ اور اسی طرح یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں کہ جب روح نکل جائے تو روح نکلنے کے بعد اگر اس کی آنکھیں کھلی ہیں یا اس کا منہ کھل گیا ہے تو پھر اس کی آنکھیں بھی بند کر دیں۔ اس کے بعد اگر منہ کھل گیا ہے تو جو منہ آپ نے بند کیا ہے اس کے بعد دوبارہ کھلنے کا خدشہ ہے تو پھر اس طرح ناظرین کریں کہ ایک پٹی لیں تو اس کا جو ہے سر سے اور یہ نیچے سے ٹھوڑی کے نیچے سے پٹی اچھی طرح جو ہے باندھ دے تاکہ دوبارہ جو ہے اس کا منہ نہ کھل سکے۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، اگر میت کا جو ہے میت کو پھول میت کا جو پیٹ ہے وہ پھول جانے کا خدشہ ہو تو پھر اس طرح کریں کہ اس کے پیٹ پر کوئی لوہا وغیرہ رکھ دیں یا مٹی وغیرہ رکھ دیں، اتنی زیادہ بھی نہ رکھیں کہ اس کو تکلیف ہو، اتنی رکھیں کہ جس سے میت کا جو ہے پیٹ ہو اور میت کا پیٹ جو ہے وہ پھولے نہ، تو اتنا لوہا رکھ دیں یا مٹی وغیرہ رکھ دیں یا اس طرح کی کوئی بھی چیز رکھ دیں جس سے میت کا پیٹ نہ پھولے۔ اسی طرح ناظرین و سامعین، مرتے وقت معاذ اللہ اس کی زبان پر کلمہ کفر جاری ہو گیا، کلمہ کفر جو ہے اس نے پڑھ لیا، تو اب حکم جو ہے یہ ہوگا شریعت کا کہ اس کا جو ہے نماز جنازہ پڑھا جائے گا، اسے غسل بھی دیا جائے گا۔ وہ جو اس نے کلمہ کفر پڑھا ہے تو جب نزاع کا وقت آتا ہے، موت کا وقت آتا ہے تو اکثر جو ہے عقل جاتی رہتی ہے، عقل جانے کی وجہ سے زبان سے کلمہ کفر نکل جاتا ہے یا بے ہوشی کی حالت میں اور نہ چاہتے ہوئے بھی کلمہ کفر نکل جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے نہ چاہتے ہوئے اگر کوئی زبان سے کوئی کلمہ نکل گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسے نماز جنازہ اس کی نہیں پڑھی جائے گی۔ ناظرین، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اسے غسل دیا جائے گا، غسل کرنے کے بعد اسے کفن دے کر اسے دفنایا بھی جائے گا۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی مسئلہ یاد رکھ لیں،
اگر مرنے والے کے ذمہ کوئی قرض باقی تھا، کوئی قرض باقی تھا یا کوئی دین باقی تھا کہ اس نے کسی کا قرضہ دینا تھا یا کوئی دین جو ہے کسی کا کوئی مثلا کہ کوئی چیز دینی تھی، تو وہ فوراً جلد سے جلد اسے اس شخص کی ادا کی جائے، اسے قرضہ اس کا دیا جائے، تاکہ کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات میں ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جس بندے نے کسی کا قرض دینا ہو اور وہ دنیا سے چلا جائے، اس کی روح جو ہے وہ معلق رہتی ہے جب تک دین ادا نہ ہو جائے، جب تک قرضہ اس کا ادا نہ ہو جائے۔ اسی طرح ناظرین یہ بھی مسئلہ یاد رکھیں، غسل کفن دینے میں جلدی کریں، اور یہ نہ ہو کہ غسل آپ تاخیر سے دیں اور کفن بھی آپ تاخیر سے دیں اور دفنائیں بھی آپ تاخیر سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے منع فرمایا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جتنی جلدی ہو سکے میت کو غسل دے کر کفن پہنا کر اسے دفنایا جائے۔ اسی طرح ناظرین و سامعین، عورت مر گئی ہو، اس کے پیٹ میں بچہ ہے اور بچہ وہ زندہ ہے، تو پھر شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت کا جو ہے بائیں جو پسلی ہے نا، بائیں پسلی سے عورت کے پیٹ کو چاک کیا جائے، چاک کرنے کے بعد بچے کو زندہ نکال لیا جائے۔ اگر بچہ زندہ ہے اور عورت بھی زندہ ہے تو پھر یہ حکم یہ ہے کہ بچے کو جو ہے نہ بچے کو عورت کا جو پیٹ وہ چاک نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی بچے کو جو ہے کاٹ کر باہر نکالا جائے گا، بلکہ بچے کو بھی زندہ نکالا جائے گا اور اس طرح سے نکالا جائے کہ عورت بھی بچ جائے اور بچہ بھی وہ زندہ باہر آ جائے۔ ناظرین، اگر جو ہے عورت مر گئی، بچہ زندہ ہے، تو پھر عورت کا جو ہے بائیں جانب سے پیٹ کو چاک کر کے بچے کو نکالا جائے گا۔ اگر بچہ مر گیا اور عورت زندہ ہے تو پھر بچے کو کاٹ کر نکالا جائے گا۔ اگر بچہ زندہ ہے تو پھر کاٹ کر نہیں نکالا جائے گا، پھر اسے زندہ نکالا جائے گا۔ یہ شریعت پاک کا مسئلہ ہے۔ اسی طرح ناظرین، حاملہ عورت مر گئی، حاملہ ہے عورت مر گئی اور دفن کر دی گئی، اور کسی کے خواب میں آیا کہ جو ہے کہ اس نے بچہ پیدا کر لیا ہے اور وہ بچہ قبر میں زندہ ہے، تو اس نے جو ہے یہ لوگوں کو بتایا اور کہا کہ قبر کو کھودا جائے اور بچے کو باہر نکالا جائے۔ ایسی باتیں سن کر جو ہے قبر کو کھودنا جائز نہیں ہے، کہ ایسی خواب جو آتے ہیں ایسے خوابوں پر عمل کرنا جائز نہیں ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک کے ساتھ جتنی بھی باتیں ہوئیں اور ان پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک کی بارگاہ